السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قاصر ٹی وی کی خصوصی کاوش سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیریز۔ محترم سامعین و ناظرین، آئیے اس سیریز کا چھٹا حصہ سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا اور غریب مہاجر لوگ حلقہ باندھے ایک طرف بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور انہی کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے پاس جا کر بیٹھا۔ آپ نے فرمایا، یہ فقیر مہاجر دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے اور تمام دنیا کے امیروں سے ایک غریب بہتر ہے۔ یہ سن کر ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ میرے دل میں یہ حسرت تھی کہ کاش میں بھی انہی میں سے ہوتا۔ اکثر دعا میں فرمایا کرتے، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کوئی بھلائی کی بات نہیں چھوڑی جس کا میں نے تم سے امر نہ کر دیا ہو، اور کوئی بری بات ایسی نہیں چھوڑی کہ میں نے تم کو اس سے روک نہ دیا ہو۔ حضرت سعد کے مزاج میں کسی قدر تفاخر تھا، وہ اپنے آپ کو غریبوں سے بالا تر خیال کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار تھی۔ آپ نے ایک دن انہیں مخاطب کر کے فرمایا، تم کو جو کامیابی اور روزی حاصل ہے وہ سب انہی غریبوں کی بدولت ہے۔ زکوٰۃ کی نسبت آپ کا ارشاد تھا، امیروں سے لے کر وہیں کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ گھر میں ہمیشہ تاکید تھی کہ کسی مسکین کو دروازے سے نامراد نہ پھیرو، گو چھہارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جنگ موتا میں جب لشکر کو روانہ فرمایا تو یہ وصیت فرمائی، جو لوگ اپنی عبادت گاہوں میں مصروف عبادت ہوں ان سے تعرض نہ کرنا، کسی عورت پر ہرگز ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے اور نابالغ لڑکے کو قتل نہ کرنا اور نہ کسی بوڑھے شخص کو مارنا، سرسبز شاداب درختوں کو نہ کاٹنا۔ اہل عرب زندہ جانور کے بدن سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیتے اور اسے پکا کر کھاتے، کسی جانور کو باندھ کر اس کا نشانہ بناتے اور تیر اندازی کی مشق کرتے۔ آپ نے ایسی بے رحمی سے لوگوں کو روک دیا، بلکہ جانوروں کی دم اور عیال کاٹنے سے منع فرمایا۔ دشمن بھی آپ کو امین اور صادق سمجھتے تھے۔ ابو جہل کہا کرتا تھا، محمد میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، البتہ تم جو کہتے ہو اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا۔ نصر بن حارث نے، جو قریش میں سب سے زیادہ جہاں دیدہ تجربہ کار اور ممتاز شخص تھا، اپنے ساتھیوں سے ایک دن کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ایک بچہ سے پل کر جوان ہوا، وہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ، بات میں سب سے سچا، امانت میں سب سے پکا اور سب سے زیادہ رحم دل تھا۔ اب جب کہ ان کے بالوں میں سفیدی آ چلی اور تمہیں دعوت حق دی تو تم اسے جادوگر اور دیوانہ کہتے ہو۔ قبیلہ بنو ثقیفہ کے کچھ لوگ مدینے میں آئے۔ ایک انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، ان کے مورث نے ہمارے خاندان کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس کے بدلے میں اب ایک آدمی ان کا بھی قتل کرا دیجئے۔ آپ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ ایک دفعہ ریشم کا کپڑا بازار میں بک رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، حضور یہ کپڑا اپنے لیے پسند فرما لیں اور جمعہ، عید یا کسی وفد کے آنے پر شاندار لباس زیب تن کیا کریں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو واعظ چھوڑے ہیں، ایک خاموش اور دوسرا بولنے والا، سو خاموش موت ہے اور بولنے والا قرآن مجید۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے اونٹ کی سرکشی پر اسے دوڑا کر نرم کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا، ذرا نرمی اختیار کرو، بے زبان پر
آپ کی شفقت دیکھ کر لوگ سفر میں جب قیام کرتے تو پہلے جانوروں کو چارہ ڈالتے، پھر نمازیں پڑھتے۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا ہوا تھا، اس شخص کی حاجت مجھ تک پہنچاؤ جو اپنی حاجت خود مجھ تک نہ پہنچا سکے۔ راستہ میں چلتے ہوئے بچے کھیلتے نظر پڑتے تو انہیں سلام علیکم کہنے میں پیش قدمی فرماتے، ان سے ہنستے، گود میں اٹھا کر پیار کرتے اور بڑی بے تکلفی سے ان کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرتے۔ سفر سے واپس آتے ہوئے راہ میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے۔ اکثر مہینوں آپ کے گھر میں آگ نہ جلتی، محض کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا۔ ایک دفعہ آپ کوہ احد سے گزر رہے تھے تو اسے دیکھ کر فرمانے لگے کہ اگر میرے پاس کوہ احد جتنا سونا ہو مجھے بھلا نہیں معلوم ہوتا کہ 3 دن سے زیادہ میرے پاس رہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا، میں نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ میں یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ دفعتاً حضرت نے پیچھے آ کر میری گردن پکڑی، میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ ہنس رہے ہیں۔ پھر پیار سے فرمایا، اے انس، جس کام کے لیے کہا تھا اب تو چلے جاؤ۔ میں نے کہا اچھا جاتا ہوں۔ حضرت انس جو خادم خاص تھے فرماتے ہیں، میں نے 10 برس تک آپ کی خدمت کی مگر مجھے آپ نے اف تک کبھی نہیں کہا۔ جو کام میں نہ کر سکا اس پر یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ اگر مجھ سے کوئی نقصان ہو جاتا اور گھر کے آدمی مجھے ملامت کرتے تو آپ فرماتے کہ اسے چھوڑ دو، ملامت نہ کرو، ہونے والی چیز ہو کر رہتی ہے۔ ایک دفعہ رئیس فدق نے 4 اونٹوں پر غلہ لاد کر آپ کی خدمت میں بھیجا، جسے حضرت بلال نے بازار میں فروخت کر کے ایک یہودی کا قرض ادا کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اطلاع کی۔ آپ نے فرمایا کچھ بچ تو نہیں رہا؟ وہ بولے ہاں ابھی کچھ بچا ہوا ہے۔ فرمایا جب تک کچھ باقی رہے گا میں گھر نہیں جا سکتا۔ حضرت بلال نے کہا کہ اس وقت تو کوئی سائل بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں رات بسر کی۔ دوسرے دن جب آپ کو اطلاع ملی کہ سب غلہ تقسیم ہو گیا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور گھر تشریف لے گئے۔ ذاتی ضروریات کے متعلق آپ اتنی ہی چیزیں رکھتے تھے جس کے لیے ضروریات حیات داعی ہوتی۔ جو کھانا سامنے ہوتا وہی کھا لیتے، اس میں نقص نہ نکالتے۔ عموماً ایک ہی کھانا کھاتے، پیوند لگے کپڑے استعمال کرنے میں آر نہ سمجھتے۔ مکان نہایت سادہ اور صاف ہوتا۔ جب گھر میں تشریف لاتے تو گھر والوں سے کھانا نہ مانگتے، کسی نے لا کر رکھ دیا تو کھا لیا، ورنہ خیر، جو کھلا دیا کھا لیا، جو پہنا دیا پہن لیا۔ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، انتقام کے ڈر سے شہر بشہر مارا پھرتا رہا۔ اہل طائف نے جو وفد مدینے کے لیے مرتب کیا اس میں وحشی کا نام بھی تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں مجھ سے انتقام نہ لیا جائے، لیکن دشمنوں نے اسے یقین دلایا کہ تم بے خوف و خطر جاؤ، محمد سفیروں کو قتل نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ اس اعتماد پر دربار نبوت میں حاضر ہوا اور قبول اسلام کا ارادہ ظاہر کر کے امید جواب میں خاموش کھڑا رہا۔ چچا کا قاتل، اور چچا بھی وہ جنہوں نے بچپن میں ایک ہی دایا کا دودھ پیا، ایک ہی ساتھ رہے اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کی۔ آپ نے دعوی نبوت کیا تو آپ کے حامی و ناصر رہے اور قبول اسلام کے بعد اعلاء کلمت اللہ میں پیش رہے۔ ایسے پیارے چچا کو شہید کر کے، اور نہ صرف شہید بلکہ عضو جدا کر کے، ناش کی پوری توہین کر کے، وحشی اس گناہ عظیم پر نادم و شرمسار آغوش اسلام کا طلبگار بن کر کھڑا ہے۔ تقاضۂ بشریت کب اجازت دیتا ہے؟ اس پر رحم کرنا تو کجا، سامنے آنے کی اجازت بھی نہ دی جاتی، مگر صفت رحمت للعالمین سامنے آتی ہے، اور خلق عظیم نے اس کے اسلام کو قبول فرما لیا اور اس کی تمام خطا کاریاں معاف ہوئی۔ کیا دنیا ایسے عفو و درگزر کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہے؟ یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے اسوہ رسول، یہ ہے میرے نبی کا اخلاق۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین و ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیا کیجئے، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے کاسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔